بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جب ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد نے واپس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ بلقیس کو سنایا تو ملکہ بلقیس نے یہ طے کر لیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائیں، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، ملکہ بلقیس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ خود ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کا تخت پل بھر میں میرے پاس پہنچ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعہ کو یوں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے درباریو، تم میں سے کون ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب متی ہو کر میرے حضور حاضر ہوں؟ تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو، اور میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ یہ سن کر ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ ناظرین کرام، یہ سن کر اس دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ لہٰذا اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ ناظرین کرام، وہ شخص آصف بن برخیہ تھا، اور کتاب کا علم اور روحانی طاقت اور اللہ کا فضل ملک سبا سے کھینچ کر بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں اور پل بھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آ نکلا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر کر دیا، اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ یہ بے شک اللہ ہی کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آصف بن برخیہ کو اللہ کی کتاب کا خاص علم حاصل تھا، اور اس علم کی برکت سے ان کے پاس غیر معمولی طاقت اور حکمت تھی۔ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابل اعتماد وزیر اور مشیر بھی تھے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ آصف بن برخیہ کے پاس اسم اعظم اللہ کے عظیم نام کا علم تھا، جس کی بدولت انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ ناظرین کرام، جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو وہاں پر پہلے سے موجود اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ کیا، کیا یہ میرا وہی تخت ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ تمہارا ہی تخت ہے، اور یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ ناظرین کرام، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی بے مثال شان و شوکت کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انتہائی قیمتی جواہرات سے مرصع تھا، اور آپ کے دربار میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی خدمات انجام دیتے تھے۔ آپ کے حکم سے جنات سمندروں کی تہوں سے قیمتی موتی اور دیگر خزانے نکالتے تھے، اور آپ کی سلطنت کی خوشحالی بے حد تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو دعوت توحید دی تو ملکہ بلقیس نے اخلاص کے ساتھ اسے قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا نبی بھی بنایا، اور انہیں ایسی بادشاہت سے سرفراز فرمایا
جو آج تک ان کے بعد کسی کو میسر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے بھی نوازا ہوا تھا، جیسا کہ ہوا پر اختیار دیا ہوا تھا، جس کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام دور دراز کے مقامات کا سفر بہت جلد کر لیتے تھے۔ یہ ان کی عظیم حکمت اور طاقت کا مظہر تھا، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے اور فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے تعمیرات اور دیگر اہم کام کرواتے، اور جنات سمندر میں گوتے لگا کر قیمتی ہیرے اور موتی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔